امام بولیے فربری، ان کے دو اعراب ہیں، امام فربری بھی جائز ہے، فربری بھی، دونوں لفظ ہیں۔ سب سے بڑی معروف، شہرت یافتہ، معتبر، مستند، معتبر صحیح بخاری کی روایت ایک امام فربری ہے، ان سے آگے روایت چلی، اور ان سے آگے روایت کرنے والے جو تلامذہ ہیں جنہوں نے ان سے آگے روایت کیا، اب یہ بات توجہ طلب ہے، اگر اس بات کو بطریق محدثین معیار بنا لیا گیا تو آپ کا پورا سلسلہ علم تصوف کو ایک طرف رکھ دیں، سلسلہ علم حدیث منقطع ہو جائے گا، اور آج جو ہر ایک ہاتھ میں صحیح بخاری ہے اس کی سند ختم ہو جائے گی، ہر کوئی جو صحیح بخاری کی بات کرتا ہے خود صحیح بخاری کی اپنی سند ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کو مدار بنا لیا گیا، یہ سوچ اتنی غلط ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان سے آگے سما کیا امام داودی نے، جن کے ذریعے عالم عرب و عجم میں بروایت امام فربری جو صحیح بخاری کی سند چلی، وہ امام ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودی البوشنجی، یہ راوی صحیح بخاری کے ہیں، الہروی۔ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ صحیح بخاری کے راوی جن کے ذریعے کل اطراف و اکناف عالم میں صحیح بخاری پہنچی ہے، جن کی روایت پر صحیح بخاری کی دنیا میں شہرت کا مدار ہے، جن کی روایت پر، جن کی سند پر صحیح بخاری کے صحیح بخاری ہونے کا مدار ہے، یہ اکابر صوفیاء میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے راوی جنہوں نے کل اطراف و اکناف عالم میں امام بخاری کی صحیح بخاری کو پہنچایا، اور جس نے آگے سند لی اس طریق سے لی، یہ امام ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودی البوشنجی الہروی، 374 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ الہروی الصوفی ہیں۔ امام نووی کو اٹھا کے دیکھیے، کل کتب اٹھا کے دیکھیے، یہ صوفیاء میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں۔ تصوف کا انکار کرنے والوں تھوڑی دیر رک کر تحمل سے، ٹھنڈے دل سے سوچ لو، سودا بڑا سیدھا ہے۔ اگر علم تصوف کا، صوفیاء کا، ان کے سلاسل کا، ان کے طرق کا بدعت کہہ کر، خلاف دین کہہ کر رد کرنا ہے تو صحیح بخاری کی سند ہی ختم ہوتی ہے۔ آگے چلیے، یہ امام ابو الحسن الداودی البوشنجی الہروی صوفی، ایک طرف یہ سماع کر رہے ہیں امام ابو محمد السرخسی سے، جنہوں نے حدیث صحیح بخاری لی ہے امام فربری سے، ایک طرف یہ شاگرد ہیں امام سرخسی کے جو صحیح بخاری کی سند اور روایت لے رہے ہیں امام فربری سے، وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور دوسری طرف یہی امام داودی البوشنجی الہروی، یہ شاگرد اور مرید ہیں امام ابو عبد الرحمن السلمی، جن کی کتاب طبقات السلمی ہے، طبقات الصوفیہ ہے۔ ایک دن ان کی مجلس میں بیٹھ کے بخاری لے رہے ہیں، ایک دن ابو عبد الرحمن کی سند میں بیٹھ کر صوفیاء کا تصوف پڑھ رہے ہیں، اور صرف انہی کے شاگرد نہیں، امام ابو القاسم القشیری کے شیخ حضرت شیخ ابو علی الدقاق، ان کے بھی مرید ہیں یہ، جن کا صفحے صفحے پر ذکر کشف المحجوب میں ملتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب میں،
اور ہر ورق پر رسالہ قشیریہ میں جن کا ذکر ملتا ہے. شیخ ابو علی الدقاق ایک طرف ان کے شاگرد مرید ہیں، ایک طرف امام ابو عبد الرحمن السلمی کے مرید ہیں، اور شیخ ابو عبد الرحمن سلمی وہ امام ہیں جو اولیاء کے تذکرہ نگار تاریخ علم میں سب سے پہلے ہیں. صوفیاء کا پہلا جامع تذکرہ جنہوں نے لکھا وہ امام سلمی ہیں. تذکرہ طبقات الصوفیہ جس کا درس ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے، اور وہ امام سلمی امام بیہقی کے بھی شیخ ہیں. ادھر امام قشیری کے شیخ ہیں، ادھر امام داؤدی البشنجی راوی بخاری کے شیخ ہیں، اور ادھر امام بیہقی کے بھی شیخ ہیں. اور پھر آگے ان کے بعد بائی دی وے ایک نقطہ آ گیا جملہ معترضہ کہ تصوف کو خدا نخواستہ اور صوفی کو بدعتی سمجھ کر، صوفیاء کو اہل بدعت سمجھ کر، تصوف کو خلاف دین سمجھ کر اگر رد کر دیا تو کیا بخاری اور کیا مسلم سب سندیں رد ہو جاتی ہیں، کوئی سند نہیں بچتی. ان کے آگے راوی ابو الوقت امام عبد الاول السجزی ہیں، صحیح بخاری کے اگلے راوی. ان کے بعد اگلے راوی امام ابو الوقت عبد الاول السجزی الہروی، یہ راوی بخاری ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے کہ اگر ان کے نام نہ رہیں تو صحیح بخاری کی روایت پوری دنیا میں ختم ہو جاتی، منقطع ہو جاتی. اور یہ جو ابو الوقت عبد الاول السجزی الہروی ہیں یہ اکابر صوفیاء اور اولیاء میں سے یہ بھی ہیں. ایک راوی بھی صوفی، دوسرا بھی صوفی، تیسرا بھی صوفی. اور یہ ابو الوقت عبد الاول السجزی مرید اور ذاتی خادم خاص ہیں، جوڑے اٹھانے والے، ذاتی خدمت اور نوکری کرنے والے شیخ الاسلام عبداللہ ابو اسماعیل عبداللہ انصاری کے جو مصنف ہیں منازل السائرین کے الہروی. شیخ الاسلام ابو اسماعیل حضرت عبداللہ انصاری منازل السائرین کے مصنف جو ہرات کے رہنے والے امام تصوف ہیں. یہ ان کے صرف مرید ہی نہیں تھے، ذاتی گھر کے خادم خاص تھے. اولیاء اور صوفیاء کے گھر کے خادم خاص، اور ادھر بخاری شریف کے راوی پوری دنیا کے لیے. آپ نے غور کیا؟ اور ان کا لقب جو ہے ابو الوقت یہ رکھا بھی ان کے شیخ حضرت ابو اسماعیل انصاری نے تھا. جو کتاب اسماء و رجال کی اٹھا کے دیکھ لیں، امام نووی کو پڑھ لیں، عسقلانی کو پڑھ لیں، جس کتاب کو چاہیں پڑھ لیں جو روات بخاری پر بحث کرے، اور اس میں پڑھیے امام سجزی، ہر شخص نے بلا نزاع لکھا ہے کہ ان کے والد نے یہ نام ابو الوقت نہیں رکھا تھا، یہ نام ان کے شیخ نے رکھا صاحب منازل السائرین، اور انہوں نے کہا کہ صوفی ابو الوقت ہوتا ہے. یہ بھی راوی صحیح بخاری ہے. اسی طرح امام مسلم کے روات آگے وہ بھی صوفیاء ہیں. امام مسلم کے روات بھی امام نووی تک 6 کے 6 صوفیاء ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اگر تصوف کو بدعت بنا دیا جائے معاذ اللہ، اور صوفیاء کو کوئی بدعتی گروہ تصور کر لیا جائے، اور اس کو معاذ اللہ خلاف دین تصور کر لیا جائے، جہالت تصور کر لیا جائے، تو بخاری اور مسلم کی روایتیں جو پوری دنیا میں پہنچی اور آج ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کتابیں ہیں وہ منقطع ہو جاتی ہیں، ان پر اعتماد اٹھ جاتا ہے. کیونکہ وہ جو محدثین جو واسطہ ہیں ہم تک پہنچانے کے وہ خود صوفیاء تھے. یہ بات جملہ معترضہ کے طور پہ تھی. اب موضوع میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ امام ابو الحسن داودی البوشنجی الہروی انہوں نے حضرت امام سرخسی سے جب یہ بخاری شریف کی سند لی، اجازت لی اور سماع کیا تو ان کی عمر 7 سال تھی. بس
امام داودی نے دہرا رہا ہوں بات، البوشنجی نے جب امام سرخسی سے بخاری شریف کا سماع کیا اور اجازت لی، کہتے ہیں اجازت اور خلافت کیسے مان لیں، بخاری شریف کی خلافت تو 7 سال میں ہو گئی، خلافت ملی تو آگے اجازت دینے کے قابل ہوئے، انہوں نے آگے امام سجزی کو اجازت دی اور کل ائمہ کو اجازت دی جہاں جہاں، تو خلافت بخاری کی اجازت ملی، علم میں اجازت کہتے ہیں، طریقت میں اسی کو خلافت کہتے ہیں، ایک ہی شے ہے۔ تو ان کو خلافت ملی امام داودی سے جب ان کی عمر صحیح بخاری کے سماع کے وقت 7 سال تھی۔ یہ پیدا ہوئے امام داودی البوشنجی پیدا ہوئے 374 ہجری میں، 374 ہجری میں، اور امام سرخسی وہ بھی البوشنجی الحروی تھے، امام سرخسی ابو محمد، ان کی وفات ہو گئی 381 ہجری میں، ان کی وفات ہو گئی 381 ہجری میں، 7 سال عمر تھی، 74 اور 81، 7 سال عمر تھی، ان کی وفات سے 4 مہینے پہلے صحیح بخاری کا سماع کیا اور اجازت لی۔ یہ ہے صحیح بخاری کی پوزیشن، ایک راوی، پھر ان سے اگلے راوی جن کا ذکر میں نے کیا، امام ابو الوقت عبد الاول السجزی، انہوں نے یہ پیدا ہوئے 458 ہجری میں، یہ پیدا ہوئے 458 ہجری میں، اور انہوں نے سماع کیا صحیح بخاری کا اور اجازت لی امام داودی سے، مجھے اوپر نام گزر چکا، امام ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودی، ان سے بھی، اور امام دارمی سے بھی، ان کی سنن الدارمی کی، اور مسند عبد بن حمید کی بھی، اور امام داودی سے صحیح بخاری کا سماع کیا اور ان تمام کتب کا سماع کر کے اجازت لی 465 ہجری میں، پیدا ہوئے تھے 458 ہجری میں، اور بخاری اور سنن دارمی سمیت کل کتب کا سماع اور اجازت لی اپنے شیوخ سے 465 ہجری میں، عمر کیا تھی؟ 7 سال عمر تھی۔ تو 7 سال میں بخاری، مسلم، دارمی، مسند عبد بن حمید، کل حدیث میں خلافت اور اجازت جائز ہے 7 سال کی عمر میں، اور تصوف میں نوعمری بن جاتی ہے، ناجائز ہے، وہ 16 برس کی عمر ہے امام حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ امام سجزی، ان کا نام یہ اتفاق سے میرے سامنے سیر و اعلام النبلاء ہے، علامہ ذہبی کی، جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، اتفاق سے انہی کی بات سامنے نکل آئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا محمد، مگر حضرت عبداللہ انصاری جو ان کے شیخ تھے، انہوں نے ان کا نام عبد الاول رکھا اور ابو الوقت کر دیا۔ ثم قال الصوفی ابن وقتہ،